امین کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مرحومہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما کر انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو ذی روح بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اس کے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، آئے دن اموات، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ ہمارے لیے ایک باعث صبر ہیں اور نصیحت ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مرنے والا ہے وہ باقی جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے عبرت ہے۔ انہوں نے کسی نے کہا کہ آپ اللہ کے بزرگ ہیں، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو مرنے والا تھا وہ تو چلا گیا، لیکن جو پیچھے باقی رہ گئے ہیں ان کے لیے اس لیے عبرت ہے کہ جس طرح آج یہ بندہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو جو پیچھے باقی رہ گئے ہو تم نے بھی اس جہان کو چھوڑ کے اس جہان کی طرف چلے جانا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جب اعلان ہو رہا ہو کہ فلاں بندہ اس دنیا میں نہیں رہا، فلاں بندے کا آج جنازہ ہے، اس سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ اور بھائی صاحبہ، اللہ پاک نے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ ان کا اس مسجد کے ساتھ بڑا ہی پیار اور محبت اور خلوص کا رشتہ تھا۔ وہ ہر محفل میں پیش رہتی تھی، مسجد کے امور میں، نماز میں، نماز تراویح میں، دیگر جو بھی امور ہیں مسجد کے جملہ ان میں وہ پیش رہتی تھی اور ان کی بڑی خدمات کی اللہ کے اس گھر کے ساتھ۔ اور پھر انہوں نے تقریباً عرصہ 2 سال سے کینسر کی بیماری دیکھی اور پھر وہ جانبار نہ ہو سکی، کافی علاج و معالجہ ہوا لیکن وہ اس کے باوجود جانبار نہ ہو سکی، اور کل وہ اللہ کے حضور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو کوئی غم، جو کوئی تکلیف، جو کوئی بیماری، جو کوئی دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے وہ کانٹا اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبب ہے کہ بیماری بظاہر تو دیکھے کہ بندہ بستر مرگ کے ساتھ لگ گیا، چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا، جو اس کے روزمرہ کے معاملات تھے ان معاملات سے وہ عاری ہو گیا، لیکن اگر بظاہر غور سے دیکھا جائے، حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بھی بندے کے لیے ایک تحفہ ہے، اللہ کا کرم ہے کہ بیماری کی صورت میں جو بندہ بھی جتنی تکلیف کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کا اسے کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو مائی صاحبہ نے کافی بیماری دیکھی، ہم دعا گو ہیں اللہ رب العالمین اس بیماری کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کے جتنے بھی سیئات ہیں اللہ رب العالمین ان سے درگزر فرمائے، اور جو ان کی حسنات میں اللہ رب العالمین انہیں اپنی برکات میں درجہ قبولیت عطا فرماتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی مثال ایسے دی، آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر سمندر کے پانی میں ہاتھ ڈالے اور اس ہاتھ کو باہر نکالے اور دیکھے کہ جو اس کی انگلی کے ساتھ پانی لگ کے آیا ہے وہ اس دنیا کی زندگی ہے، اور جو باقی سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، تا حد نگاہ پھیلا ہوا سمندر ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس کے مطابق ہی بندہ عمل کرے کہ جتنا اس جہان میں رہنا ہے اس کے لیے بھی اسباب کرے، محنت کرے، لیکن جتنی زندگی وہاں بندے نے گزارنی ہے جو نہ ختم ہونے والا جہان ہے اس کے لیے بھی بندہ اعمال کی دنیا کو بسائے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں آج تم سو رہے ہو، آج تم سو رہے ہو، کل جب موت آئے گی تو تب تمہاری آنکھیں کھلیں گی، بیشتر اس کے کہ وہ وقت آ جائے اور یہ پھر اعلان ہو کہ فلاں بندہ اس جہاں میں نہیں رہا،
ہم نے تیاری کرنی ہے، یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ آج جس طرح مائی صاحبہ چھوڑ کے جا رہی ہے اس جہان کو، کل ہم نے بھی اس جہان کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں اس دنیا میں آنے کا تو ایک دستور ہے کہ بچہ اپنی ماں کے رحم میں وہ 9 مہینے گزار کے اس دنیا میں آتا ہے، لیکن اس دنیا میں یہ قانون نہیں ہے کہ فلاں بندہ بوڑھا ہو کے ہی مرے گا۔ جو بندہ بوڑھا ہے اس نے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، یا کوئی جوان ہے اس نے بعد میں جانا ہے، نہیں، یہ دستور نہیں ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے لیے اس میں نصیحت اور سبق ہے کہ بے شمار اموات ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور پھر دوسرے لمحے خبر یہ ملتی ہے کہ فلاں بندہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہی آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ وہ بچہ جو پاکستان جا رہا تھا اور جہاز میں یہ خبر ملی کہ 1 گھنٹہ جب انہیں لینڈ کرنے کے لیے رہ گیا تھا تو 1 گھنٹہ پہلے اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ان کا لینڈ کے لیے صدمہ ہے۔ Slowly, boys.
آج جس بیٹی کا نماز جنازہ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ میری کزن کی بیٹی ہے. یہ بڑی نیک، ویسے تو مطلب یہی ہے کہ جو سنیت اٹھائے اس کی خوبیاں بیان کریں، لیکن ایکچولی شی واز ونڈرفل وومن، بہت ہی خوبصورت عادت تھی ان کی. اور یہ میرے راستے میں ہی رہتی تھی. میں مسجد سے جاتا نا تو پھر ماموں کیا حال ہے، ماما ٹھیک ہو، میں پوچھتا کہ آپ کی صحت کیسی ہے. تو آپ کی صحت میں انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی. مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ماسیمہ کیا حال ہے، چھوٹی مجرا جو ہے نا ان کو بیماری لگی ہے تو ان کا پوچھتی ان کا کیا حال ہے، آپا کا کیا حال ہے. میری جو وائف ہے ان کو سارے آپا کہتے ہیں تو ان کا کیا حال ہے. الحمدللہ وہ تو ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں. تو پھر میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. تو وزیر صاحب جو ہے اکثر ان کو گاڑی میں لے کر جاتے ہیں، آگے پیچھے گھماتے تاکہ وہ ان کا دل جو ہے نا وہ بنا رہے. اس مسجد کے ساتھ ان کا ایک خوبصورت تعلق تھا. ہماری مسجد میں اکثر جو ہے نا لیڈیز کے پروگرام ہوتے ہیں، یہاں ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں ہر ہفتے کے ہفتے، یہاں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں. ویسے بھی جو ہے نا اپنے محلے میں رہتی تھی، جہاں موت جو ہو گئے تو وہ سب سے آگے، مسجد کی صفائی میں سب سے آگے، اور جو کھانا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو تقسیم کرنے میں سب سے آگے ہوتی تھی. تو آج ان کی وہ نیکیاں جو ہیں وہ اللہ قبول فرمائے ہمیں یاد آتی ہیں. دنیا سے جو ہر ایک آدمی نے جانا ہے تو لوگ ناصر ذائقہ تو بات کی جو ہے حقیقت ہے، قتل ہے کہ جانا ہے، سبھی نے جانا ہے. اور ایک بات میں آپ سے گزارش کر دوں کہ جو خوش نصیب جنت میں جائیں گے نا، جنت میں جائیں گے، وہ کی بات نہیں کر رہا، جو جنت میں جائیں گے وہ بھی وہاں جو ہے نا وہ وہاں کچھ نہ کچھ ان کو جو ہے پچھتاوا رہے گا. اور جب اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے، کہیں گے یہ تو ان کا جو ہے سر اونچا ہے، ان کو اچھی منزلیں ملی ہیں، تو کیسے ملی ہیں، انہوں نے یہ عبادت کی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ عارضی زندگی ہے. ویسے سبھی کہتے ہیں لیکن عمل تو کوئی نہیں کرتا، میں بھی کمی کرتا ہوں، لیکن جو وقت جہاں ضائع ہو رہا ہے نا اس کا وہاں جا کر پچھتاوا ہوگا. اور جب اللہ کرم فرمائے ہم سب کو اللہ اپنے کرم سے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اور ان کے وسیلہ سے ہمیں بھی اپنے کرم سے جنت اگر نصیب ہو جائے تو پھر ہمیں یہ پچھتاوا نہ ہو کہ ہم نے جو ہے نا ضائع کیا تھا، جو وقت ضائع نہ کرتے تو آج ہمارا مقام بھی اچھا ہوتا. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چودھری بشیر صاحب کو، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو اللہ جو ہے وہ صبر کی
तौफीक अता फरमाए। खुसूसन जो सबसे छोटा है वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था इब्राहिम, और जब से वो बीमार हुई इस मस्जिद में आकर वो पीछे जाकर बैठ गया था और मैं कहता कि बस माँ करना मम्मी के लिए दुआ करता हूँ। उसे इस बात का पता नहीं था कि हाउ सीरियसली उसको इस बात का पता नहीं था। किसी ने जो है 1-2 दिन पहले बताया। अब रंगनी नुस्खा की कमी है, आखिर यही अंजाम है, और ये भी नसीब वालों को होता है। हर एक को जो है ना, हर एक का जनाजा भी नहीं होता, हर एक के जनाजे में अपने लोग भी नहीं आते। ये तो जो कुछ नसीब है जिसमें 40 से ज़्यादा जो है वो आ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो वकील है सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूमों को जन्नतुल फिरदौस में अरफा व आला मकाम अता फरमाए। आज जो सारे सवाल के लिए घर वालों की तरफ से जो अखलाक रसूल हुए, जो भी आबाद जो रिश्तेदार हैं, अजीज व कारब हैं, उनकी तरफ से जो सलाम किए गए हैं, ये टोटल जो है रकम 2170 पाउंड इस मस्जिद के लिए है। जामिया इस्लाम कराजीगढ़ के लिए 100 पाउंड दिया गया है। इसी तरह जो है ना वो गाँव की मस्जिद है तंगदेव में, उसके लिए 100 पाउंड, सांगलाही में हमारे गाँव में मस्जिद बन रही है, उसके लिए भी 100 पाउंड दिया गया है। बशीर साहब ने 1000 पाउंड दिया टोटल, और उसमें ये जो है तकसीम हो गया। इसके अलावा आप जो मोटे मोटे 2-4 लफ्ज़ वो मैं बता देता हूँ। जनाब चौधरी नाहिम साहब ने जो 100 पाउंड दी, चौधरी असीना बजार साहब के घर वालों ने इसके 200 पाउंड ने इसके आज ये जो अतारी हैं उनकी तरफ से 100 पाउंड, और एक लंबी लिस्ट है, थोड़ी सारी लंबी लिस्ट है। मैं पढ़ना शुरू किया तो काफ़ी देर राशि और पढ़ते भी नहीं है, ऑनलाइन भी लोग जो है कमी बताते हैं। अल्लाह ताला कबूल मंजूर जिन्होंने जो अखबार दिए हैं अल्लाह कबूल मंजूर बनाए। और एक गुजारिश आपसे कर दूँ कि हमारी मस्जिद का जो नया प्रोजेक्ट है वो ये जो बीच में जगह है आप देख रहे हैं, इसको हमने जो है पहले फेज़ 1 में और उसके बाद चर्च के अंदर जो है ना वो हमने 3 फ्लोर बनाने हैं। इंशाअल्लाह वो नक्शा जो है वो बन रहा है, इंशाअल्लाह जो है वो बहुत जल्द काम शुरू होगा। अगर आप में से कोई भी जो है इस सिलसिले में इस दर्जा में ताउन करना चाहता है तो मस्जिद के दरवाजों के साथ जो है ना वो फेस जो लगे सेफ लगे हुए हैं, अगर आपको तो भी बना दी है तो वहाँ कुछ ना कुछ डाल दें, अल्लाह ताला को वो मंजूर बनाए। और अब ये रूटीन के ऐलान है कि जो बाहर से मेहमान तशरीफ लाए हैं उनके खाने का बंदोबस्त जो है वो किया गया है। वो उनसे गुजारिश है कि खाना खाए हैं, मस्जिद के नीचे वाले हाल में उनके खाने का बंदोबस्त किया गया है। बाहर से मेहमान जो आए हैं उनके खाने का बंदोबस्त किया गया है। जो कब्रिस्तान में जाएंगे जब वापस आएंगे तो उनको इजाज़त दीजिए, तो जो यहाँ मौजूद होंगे फातरा खानी जो है वो यहाँ ख़त्म शरीफ तक होगी, और आखिर में यहाँ बरादरी वाले हैं और यहाँ जो नीचे मेरी बेटियाँ बहनें माएँ बैठी हैं उनसे भी गुजारिश है कि अगर बेटी ने इसी शहर में इसी मोहल्ले में अपनी ज़िंदगी का एक अर्सा गुजारा है, यहाँ हो सकता है कि किसी की किसी की बेरोजगारी हो गई हो, तो गुजारिश है कि आप अल्लाह के लिए उन्हें माफ़ फरमा दें। आज वो अपने आखिरी सफर पर जा रही हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वालों को माफ़ फरमाता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने बहनों बेटियों से जो नीचे मेरी आवाज़ सुन रही हैं उनसे गुजारिश है कि अगर जो है ना अल्लाह से किसी किस्म की कोई भी किसी की दिल शक्री होगी तो अल्लाह के लिए माफ़ फरमाएं। मेरा जनाजा के लिए मैं जो है बाबू साहब से गुजारिश करता हूँ और ये कुछ बताए और नमाज पढ़ाया करता हूँ। हमारे जनाजा की नीयत हमारे नीयत करता हूँ, हमारे जनाजा की पढ़ता हूँ खास वास्ते अल्लाह ताला के 4 तकबीरात नमाज जनाजा फर्ज बताया सलाम वास्ते अल्लाह ताला के दूर वास्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ सलावत मीर के पीछे इमाम साहब के आप तकबीर नहीं अल्लाहु अकबर।
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله محمد بن نصر فتح کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں الحمدللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان پروردگار عالم نماز جنازہ کو اپنی برگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما جو فاتحہ شریف پڑھی گی سورہ اخلاص پڑھی گی اس کا ثواب بھی اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرما اس کا ثواب برگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اسلامی پاک اظہار مرحومہ مغفورہ کی روح کو احسان کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین ان کی آنے والی تمام منازل کو آسان فرمانا ان کی قبر کو عطا حجنگاہ وسط و کشادیاں عطا فرمانا الہ العالمین قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ان کی قبر کو روشن اور منور فرمانا ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمانا الہ العالمین جو ان کے ساتھ احسان کرتے ہوئے نیکی کرتے ہوئے علی خانوں کی طرف سے دیگر عزیزوں رشتہ داروں کی طرف سے جو عطیات پیش کیے گئے مولا ان تمام عطیات کا صدقہ ان کی بخشش و مغفرت فرمانا الہ العالمین نے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمانا الہ العالمین کے جتنے بھی واحدین ہیں بالخصوص ان کے بچے ہیں مولا ان کے حق میں دعا میں مولا انہیں صبر جمیل عطا فرما اس صبر پر انہیں اجر عظیم عطا فرما مولا اپنا فضل اپنا کرم ہمارے شامل حال فرما ہمیں بھی اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما امان کی دنیا کو بسانے کی توفیق عطا فرما ہمیں زندہ اسلام پہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
مکمل میں سونے والے
किसी का
जनाबे आँखों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे दफनाए कितने मुर्दे अंजाम से तू अपने अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है आँखों से तूने अपने देखे ये एक किसी की गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है EN11ECA 4 फिएस्टा। ये किसी की गाड़ी है EN11ECA। जिस किसी की गाड़ी है ब्रांड मेहरबानी उसको मूव कर रही है, ब्लॉक कर रही है गाड़ी को। EN11ECA ये जिस किसी की गाड़ी है आपकी गाड़ी का किस गाड़ी में होना चाहिए। शूज अपने लाइक कराना You're bellowing it out. Come this way out, yeah? Come this way. Just try to lift it. Let me get the job. Grab him, bro.